بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریالٹی چینل کے دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں تیسرے کلمے کا ایک مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس تیسرے کلمے کے اس عمل کو آپ جب بھی پڑھیں گے اور جہاں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ فوری اثر ہوگا۔ یہ عمل آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اگر آپ پریشان ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کریں، کیونکہ اس عمل کے کرنے کا اثر فوری طور پر ملتا ہے۔ بلکہ تیسرے کلمے کے کرشمات بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تاکہ آپ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کر پائیں۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، تیسرا کلمہ ذکر بھی ہے اور فکر بھی، بلکہ تیسرے کلمے کا یہ آسان ترین عمل کر کے آپ اپنا مقدر بدل سکتے ہیں۔ یعنی آپ جب یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تقدیر بدل دیں گے، کیونکہ اللہ پاک اگر تقدیر و نصیب بدلنا چاہے تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا، وہ صرف کن کہتے ہیں فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تیسرے کلمے میں ہمارے لیے مصیبتوں اور بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس میں درجات کی بلندی بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے ذمہ صدقہ ہے۔ تو پوچھا کیا صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، ولا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے۔ اپنے جوڑوں اور جسم کا صدقہ دینے کا یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس نے یہ صدقہ دے دیا تو اللہ نے اس کو سلامت رکھا۔ ناظرین، آپ تیسرے کلمے کا یہ وظیفہ مخصوص تعداد میں پڑھ کر خود ہی اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس عمل کا کمال خود اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، میں نے تمام بزرگان دین سے ایک سبق سیکھا ہے کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لاؤ اور تیسرے کلمے کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلہ میں تیسرے کلمے کا ورد اکثیر ثابت ہوا ہے۔ میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا، وہ روحانی علاج تیسرے کلمے سے شروع فرماتے ہیں۔ تیسرے کلمے کا عمل کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں، ملاحظہ فرمائیے اور اپنی زندگی میں اس عمل کے تجربہ لازمی کیجیے۔ ناظرین، تیسرا کلمہ 5 اوراد کا مجموعہ ہے، یعنی اس کلمے میں 5 ورد ہیں۔ ایک سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا اللہ اکبر، چوتھا لا الہ الا اللہ، پانچواں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، تیسرے کلمے کے اوراد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں وہ کلمات ہیں جنہیں تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ تیسرے کلمے میں اللہ کی تسبیح، حمد و کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف و اقرار موجود ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت اللہ نے فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ سبحان اللہ پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمات کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو اللہ نے الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ساتھ ملا لیا اور پڑھنے لگے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔
ناظرین، آپ نے تیسرے کلمے کا عمل اس طرح کرنا ہے کہ صبح شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور خود پر دام کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی اور رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ کاروبار میں غیبی طریقے سے نئے نئے راستے کھلتے جائیں گے۔ تیسرے کلمے کی اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں یہ عمل کرنا ہے اور صبح شام 2 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا عمل آپ صبح شام کریں، انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی کرم فرمائیں گے اور مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور رزق میں کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ گھر میں خوشحالی، امن و سکون اور ذہنی سکون نصیب ہوگا۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔